قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد نام سے کیوں نہیں پکارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری وحی اور مقدس کتاب ہے جو معجزوں کا معجزہ ہے، اور یہ انسانوں کے لیے ایک رحمت نازل کی گئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر کسی کو کوئی کمی ثابت کرنی ہو تو تحقیق کریں اور ثابت کریں۔ تمام تہذیبوں میں ادب اور شاعری انسانی اظہار اور تخلیق کا ہتھیار رہی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کو اب ایک خاص مقام حاصل ہے، اسی طرح ایک دور میں یہ مقام ادب اور قرآن کریم کو حاصل تھا، جس کی قدر آج کے دور میں ہم نے کھو دی۔ لیکن حقیقت یہی ہے، جس کی گواہی پر غیر مسلم علماء بھی اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن عربی ادب کی نہایت عمدہ کتاب ہے، اور اسی لیے قرآن کریم بنی نوع انسان کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی ان کے نام سے نہیں پکارا؟ باقی جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے ان کو ان کے اصل ناموں سے پکارا گیا ہے، لیکن جب اللہ قرآن میں اپنے حبیب کو پکارتا ہے تو فرماتا ہے اے نبی۔ یہ اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ محبت ہے جس محبت میں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورے قرآن میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس میں کہیں بھی ان کے نام سے نہیں پکارا، بلکہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پیارے ناموں سے پکارا گیا ہے۔ اب غور کریں کہ ادب کا یہ مقام قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ میں کیسے آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن ایک مکمل ہدایت کی کتاب ہے جس کو 114 سورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ہر سورہ میں مختلف تعداد کی آیات ہیں۔ ہر سورت 2 نمبروں سے ظاہر ہوتی ہے، یعنی اس سورت کا نمبر اور آیت کا نمبر۔ قرآن مجید کل معجزہ ہے۔ اس کے معجزات میں ایک ریاضیاتی معجزہ ہے۔ قرآن میں ہر سورت، ہر آیت، ہر جملہ، ہر لفظ، ہر حرف چن چن کر اپنی جگہ پر رکھا گیا ہے، جو اس کے خدائی کتاب ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا، جبکہ ہر چیز ہم نے گن گن کے لکھ رکھی ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں ریاضی ہے، اسی طرح قرآن مجید میں بھی ریاضی موجود ہے۔ اب آئیے قرآن کے ریاضیاتی معجزہ حضرت نوح علیہ السلام کے نام کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ نوح۔ یہ سورہ نمبر 71 ہے اور اس میں آیات کی تعداد 28 ہے۔ 71 سے 28 نکالیں تو جواب آئے گا 43، اور پورے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 43 مرتبہ آیا ہے۔ جن صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا آیا ہے ان کی تعداد بھی 28 ہے، اور سورہ نوح میں آیات بھی 28 ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کی تعداد 114 ہے، اور سورہ نمبر 71 کے بعد 43 صورتیں ہیں جن میں سے کسی صورت میں نوح کا نام نہیں، اور قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی 43 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر نام 3 صورتوں میں آیا ہے۔ 28 مرتبہ صرف نوح، سورہ نوح میں آیات بھی 28 ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی 28 صورتوں میں آیا ہے۔ 14 مرتبہ قوم نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اور 1 مرتبہ امرات نوح یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی، اور تینوں کو ملائیں تو یہ بھی 43 بنتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام 3 حروف سے ملتا ہے، یعنی نون، واو اور ہے، اور قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی 3 مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ اسی طرح قرآن میں پہلی دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی سورہ نمبر 3 میں آیا، اور اس کی آیات بھی 33 ہیں، جس میں پہلی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام آیا۔ سورہ نوح کی پہلی آیت اس طرح سے ہے کہ اس آیت کا تیسرا لفظ بھی نوح ہے۔ قرآن مجید میں قوم نوح کا لفظ 14 مرتبہ آیا، اور ریاضی میں 14واں پرائم نمبر 43 ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام میں سورہ نوح میں 2 آیات ایسی ہیں جن کا آیت نمبر اور آیت میں حروف یعنی لیٹرز کی تعداد بھی ایک جتنی ہے، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 20۔ اب آیت نمبر 14 میں حروف کی تعداد بھی 14 ہے، اور قرآن مجید میں قوم نوح کا لفظ بھی 14 مرتبہ آیا، اور ریاضی میں 14واں پرائم نمبر 43 ہے، اور نوح پورے قرآن مجید میں 43 مرتبہ آیا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 20 میں حروف کی تعداد 20 ہے، لیکن یہ 20 کیا ہیں؟ تو ناظرین کرام، ریاضی میں 20واں پرائم نمبر 71 ہے، اور 71 سورہ نوح کا سورہ نمبر بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو پہلی وحی کی پہلی 5 آیات میں ٹھیک 19 الفاظ ہیں۔
ان 19 الفاظ میں 76 حروف ہیں جو کہ 19 کا حاصل ضرب ہے، یعنی 19 ضرب 4۔ قرآن میں وحی کا ذکر جہاں آیا وہ 96 نمبر صورت تھی، یعنی سورہ الق۔ یہ 96 نمبر سورہ بھی اگر ہم آخری سورت جو 14 ہیں اس سے الٹی گنتی گننا شروع کر دیں، یعنی کہ 114، 113، 112، 111، تو جب ہم 96 نمبر سورہ پر آئیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ آخر سے 19ویں سورہ ہے۔ اب یہ کس طرح ہوا؟ یہ سورت جس میں 19 آیات ہیں آخری سورت سے 19ویں مقام پر واقع ہو گئے۔ قرآن پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ ان سوالوں کا متوقع جواب اتفاق ہے، یعنی یہ باتیں اتفاقاً وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ وہ یہ الزام تو لگا لیتے ہیں کہ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف ہے، لیکن وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایک امی شخص کے لیے ایک ایسی کتاب لکھنا جس کے لیے ثبوت کے لیے حسابی ثبوت موجود ہے۔ مزید حسابی دلائل کے طور پر بسم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جسے علماء کرام قرآن پاک پر اللہ تعالیٰ کی مہر قرار دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں اور 114 بار ہی بسم اللہ موجود ہے، اور ان 114 کا نمبر 19 سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ بات ایک بار پھر ثبوت ہے کہ قرآن پاک کا مصنف کوئی انسان نہیں تھا۔ اسی طرح کی ریاضیاتی ترتیب آج کے دور میں کمپیوٹر کی مدد سے بھی کسی کتاب میں نہیں رکھی جا سکتی، تو 1400 سال پہلے کسی انسان کے بس کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کرنے کی طاقت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔